حدیث شروع ہوتی ہے، دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں قحط عام پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان سے 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت اصفہان یا خراسان نامی علاقے سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ یہ ہے مفہوم اس حدیث کا۔ جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی، اب اس حدیث اور دجال کے سوالات میں آپ کو ایک مماثلت اور ترتیب دکھائی دینی شروع ہو چکی ہوگی، یعنی کہ دجال نے خشک سالی کا پوچھا، اور اس حدیث میں بارشیں 2/3 مقدار میں برسنی بند ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس نے درختوں کے پھلوں اور کھیتی باڑی کا پوچھا، تو اس حدیث کے مطابق زمین اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی۔ اب یہ تو رہی پہلے اور دوسرے سال کی قحط سالی، جبکہ تیسرے سال یعنی کہ دجال کے خروج میں صرف آخری سال تو زمین اپنی مکمل پیداوار اور آسمان سے بارش مکمل طور پر بند ہو جائے گی، اور اس نتیجے میں جانوروں کے لیے گھاس اور خودرو پودے اگنے بھی بند ہو جائیں گے۔ چنانچہ اب جانور بھی مرنے شروع ہو جائیں گے۔ یہاں آپ غور کریں تو گلوبل ایکو سسٹم کی تباہی ہو جائے گی۔ اس نتیجے میں ایک انریسٹ اور کیوس پیدا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ معاشروں کا سوشل فیبرک تار تار ہو جائے گا، کوئی مؤثر حکومت قائم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ حدیث دوبارہ پڑھیں تو ایک عجیب سی اور بات ملتی ہے، اور یہ ہے کہ آسمان شیشے اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ میرے خیال میں اس تمام صورتحال کے ذمہ دار ہم انسان خود ہوں گے، یا تو کوئی ایٹمی جنگ کی صورت میں ہم اپنی پروٹیکٹیو لیئر یعنی کہ اوزون کو انتہائی نقصان پہنچا دیں گے، جس سے ہم سورج اور خلائی تابکاری سے بچتے رہتے ہیں، یا پھر ہم کسی تجربے کے نتیجے میں زمین کے قدرتی الیکٹرو میگنیٹک سسٹم کو خراب کر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر زمین کا انوائرمنٹ یعنی کہ اوزون اور دوسری آب و ہوا تھین یعنی کہ پتلی ہو جائے تو ہمیں آسمان نیلا دکھائی نہیں دے گا، بلکہ ہمارا دن ویسا ہی ہوگا جیسا چاند پر ہوتا ہے، یعنی کہ سورج کی روشنی میں بھی آسمان پر ستارے دکھائی دیتے ہیں، مطلب کہ شیشے کی طرح صاف آسمان۔ اور اسی طرح جب سورج کی روشنی زمین پر پڑے گی تو زمین چاند کی زمین کی طرح چمکے گی اور اپنے خاکی وجود کی وجہ سے تانبے جیسی دکھائی دے گی۔ باقی اللہ خوب جانتا ہے۔ دروازہ کے ناظرین، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کس طرح سے گلوبل سسٹم ایک خاص پوائنٹ پر پہنچ جائے گا۔ زمین پر رہنے والے لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ جن علاقوں یا ممالک میں حالات اچھے ہوں گے وہ مہاجرین کو بے دخل کر رہے ہوں گے جو ان کی طرف ہجرت کر رہے ہوں گے۔ برے حالات والے علاقوں میں قتل و غارت گری کا بازار پہلے ہی گرم ہوگا، اور ان علاقوں کی نشاندہی بھی دجال نے خود ہی کی ہے، اور وہ علاقے اس پٹی پر موجود ہیں جسے فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا تھا، یا جہاں سے تہذیب انسانی کی ابتدا ہوئی تھی، اور وہ علاقے شام، ترکی، فلسطین، اسرائیل اور حجاز یعنی کہ جزیرہ نما عرب کے کچھ علاقے ہیں۔ لیکن دجال کو ان علاقوں کا کیسے معلوم؟ تو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں پہلے بھی آ چکا ہے، اس وقت جب ابھی طوفان نوح نہیں آیا تھا اور انسانی آبادیاں انہی گرم زرخیز علاقوں میں موجود تھیں۔ ناظرین، اب ذرا اندازہ کریں اور حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ زمین کے حالات اب سازگار ہیں، موسمیاتی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی۔ اب ایک دوسری مخلوق کسی سپیس سوٹ کے بغیر زمین پر زندہ رہ سکتی ہے، اور افراتفری، بھوک افلاس اور ہیجان کے اس عالم میں تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں کوئی مسیحا آئے گا
اور ہمارے حالات کو بدلے گا۔ اس کا دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ دجال کے لیے اسٹیج مکمل طور پر سیٹ ہو چکا ہے۔ یہاں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آنا چاہیے جو کہ آ بھی رہا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ دجال نے تو پیدا ہونا ہے ایک 5 یہودی جوڑے کے گھر، اور اگر سٹیج مکمل طور پر سیٹ ہے تو وہ فوراً ہی اپنا ظہور کر سکتا ہے، اس کو پیدا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اس سٹیج کے سیٹ ہونے سے قبل پیدا ہو چکا ہوگا اور اپنی پیدائش کے کچھ عرصے بعد پرسرار طور پر غائب بھی ہو گیا ہوگا، جیسا کہ آپ یہ سارا ماجرا پیچھے سن چکے ہیں۔ اس کو پیدائش کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ خود کو زمین کے حساب سے ایکلیمیٹائز کر سکے، زمین کی آب و ہوا، کشش ثقل اور انسانی جسم حاصل کرنے کے لیے خود کو اس کے موافق بنانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا اور خود کو انسانوں کے لیے قابل قبول بنانا ہوگا۔ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ایک انٹیلیجنٹ سافٹ ویئر کو ایک ہارڈ ویئر یا روبوٹ درکار ہوگا۔ اب آتے ہیں دجال کی ایک آنکھ کی طرف۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کی دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوگی، جبکہ بائیں آنکھ درست حالت میں ہوگی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنا طاقتور شخص جو خدائی کا دعوے دار ہے، جو مردوں کو زندہ، اندھوں کو بینا، معذوروں کو صحت یاب، تندرست کر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے پانی برسا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے قحط برپا کر دیتا ہے، اور یہ سو کالڈ خدا اپنی ہی آنکھ درست نہیں کر سکتا کیا؟ اور کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ نہ صرف کہنا ہوگا بلکہ اس کی کمر میں خم بھی ہوگا، یعنی کہ کسی حد تک وہ کبڑا ہوگا۔ یہاں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ دجال نے خدائی کا دعویٰ ضرور کیا ہے، لیکن وہ حقیقت میں خدا نہیں، اور جو خدا نہیں ہوتا اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہوتا۔ در حقیقت یہ انگور کے دانے والی آنکھ ہی اس کی حقیقی آنکھ ہوگی، جبکہ عام انسانی آنکھ اس کی بظاہر نظر آنے والی اشیاء کو دیکھنے کے لیے ہوگی، یعنی کہ جیسے ہم انسان دیکھتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کی ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ ہم نہ رنگ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی دیوار کے آر پار کچھ نظر آتا ہے۔ لیکن دجال جو کہ کہیں اور کی مخلوق ہے، وہ نہ صرف دیوار کے آر پار بلکہ زمین میں چھپی چیزیں بھی دیکھ سکے گا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی اس آنکھ کو تبدیل نہیں کر پائے گا، کیونکہ جیسے ہی وہ اپنی دائیں آنکھ کو بائیں آنکھ جیسا بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کو وہ تمام مخفی اشیاء نظر آنی بند ہو جائیں گی، جیسے کہ ہم انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ اب آپ لوگ کہیں گے یہ تو صرف مفروضہ ہے، تو جی ہاں مفروضہ ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک دلیل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرغا فرشتے اور گدھا شیطان کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ گھوڑا قبر کے عذاب کو دیکھتا ہے، لیکن ہم انسان ان سب سے زیادہ علم والے ہو کر بھی کسی خوردبین یا دوربین کی مدد سے بھی فرشتہ یا جن نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اس کا ایک اور جواب یہ بھی ہے کہ دجال نے خود کہہ دیا ہے کہ میں زمین میں پھروں گا، ہر شہر اور ہر قصبے میں جاؤں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں، اور میں جب بھی ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے میرا راستہ روک لے گا۔ یعنی کہ دجال نے بتایا خود کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے جو کہ ہم انسان نہیں دیکھ سکتے۔ دروازہ کے دیکھنے والوں کو اگر یہ کوئی سائنس فکشن مووی یا دیومالائی داستان سنائی دے رہی ہے تو آپ کا قصور نہیں، کیونکہ یہ تمام واقعہ ہماری عام ذہنی سطح سے بلند ہے۔ کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی یا قرآن میں نہیں لکھا کہ یاجوج ماجوج جب کھول دیے جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے۔ اور کون سی قوم ہے جو ایک اتنے بڑے پانی کے ذخیرے کا تمام پانی پی جائے اور جب دوسرا گروہ گزرے تو وہ کہے کہ یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا؟ اور کیا آپ نہیں جانتے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو کر دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا؟ کیا آپ کی نظروں سے وہ حدیث نہیں گزری کہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج سے بچنے کی غرض سے پہاڑ کا رخ کریں گے؟ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسا بالکل ہوگا، کیونکہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وقت سے پہلے مطلع کر دیا تھا۔
تو آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس مسٹری کو جس حد تک ممکن ہو سلجھائیں، اور یقیناً یہ اللہ کی مدد اور منشا کے بغیر ممکن نہیں، اور یہی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ کم از کم اس موضوع کو جتنا ممکن ہو ایکسپلور کر سکیں، اور آپ اس مقصد میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے اور کمنٹ کر کے۔ بہت شکریہ۔